غزہ پیس ایگریمنٹ میں غزہ کے کسی ایک نمائندے کا بھی شامل نہ ہونا ایسے ہی ہے جیسے کسی گھر یا محلے کے اندر آگ لگ جائے اور محلے دار، رشتہ دار اور باہر کے لوگ جو ہے نا وہ ایک میٹنگ رکھیں کہ اس گھر کا جو ہے نا وہ فیوچر کیا ہوگا، مگر اس گھر کے مکین کو اس میٹنگ کے اندر مدعو نہ کیا جائے، نہ اس کی بات سنی جائے، نہ اس کی تکلیف دیکھی جائے، نہ اس کا نقصان دیکھا جائے کہ کتنا نقصان ہوا ہے، نہ گراؤنڈ ریالٹیز دیکھی جائیں، تو یہ فیصلہ پھر کس کے لیے اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر کسی گھر، خاندان یا شہر یا گاؤں کے اوپر کوئی مسئلہ مسائل بنتا ہے تو ایک جرگہ، ایک بیٹھک، ایک میٹنگ یا کنسلٹیٹو میٹنگ رکھی جاتی ہے جس میں اس فریق کو سب سے پہلے شامل کیا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر یہ فیصلہ لیجیٹمیٹ نہیں سمجھا جاتا بلکہ پاور ڈریون ڈیسیجن کنسیڈر کیا جاتا ہے، جو فیصلہ کسی کے اوپر جو ہے وہ مسلط کر دیا جائے۔ غزہ کے کیس میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، جہاں ہیومینیٹیرین کرائسس ہیں، جہاں کے لوگ سروائیو کرنے کی جنگ لڑ رہے ہیں، نہ پانی ہے نہ کچھ ہے۔ اسی غزہ کی آواز پیس ٹاک کے نام سے بند کر دی جاتی ہے، ان کے منہ کے اوپر ٹیپ لگا دی جاتی ہے۔ پیس نہیں بلکہ پیس نیریٹو کے نام پر امپوز ڈیسیجن ہے۔ ایسا امن جس میں متاثرہ فریق کی کنسنٹ شامل ہی نہ ہو وہ سسٹینیبل نہیں ہوتا، وہ صرف ٹمپریری سائلنس ہوتی ہے، خاموشی جو ڈپلومیسی اور پریشر سے خریدی جاتی ہے۔ جس پیس پروسیس میں افیکٹڈ پیپل شامل ہی نہ ہو وہ صرف طاقتوروں کی سہولت کا بندوبست ہوتی ہے۔ اس لیے ایسی پیس ٹاکس کا کوئی فائدہ نہیں جہاں پر افیکٹڈ پیپل جو غزہ کے لوگ ہیں ان کو شامل ہی نہ کیا جائے۔